پوچھا کیسا شور ہے؟ ایک شاگرد نے کہا کہ سپاہی ایک ڈاکو کو لے کے جا رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ نکلے ہیں اس ڈاکو کو دیکھنے کے لیے، وہ بڑا مشہور ڈاکو تھا۔ امام احمد بن حنبل نے دعا کی، یا اللہ اس ڈاکو کو خیر عطا فرما، اس کو ہدایت عطا فرما، اس پہ کرم فرما۔ شاگردوں نے کہا امام اس ڈاکو کے ساتھ آپ اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس ڈاکو کے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اس سے استقامت سیکھی ہے، میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ جب مجھے مامون الرشید نے قید کروایا تھا اور مجھے روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے، یہ ڈاکو بھی اس وقت جیل میں تھا، اس سے سپاہی تفتیش کر رہے تھے، اس کو مارتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ جرم کس نے کیا ہے، بتاؤ یہ گناہ تم نے کیا ہے یا نہیں، بتاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہیں، بتاؤ تم نے ڈاکہ ڈالا ہوا سامان کہاں رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ کوڑے کھا رہا ہے پر زبان نہیں کھول رہا، حتیٰ کہ اس کی پشت کی جلد انہوں نے کھینچی ہے، اس قدر انہوں نے مارا ہے کہ اس ڈاکو کی جو پشت کی جلد تھی وہ پھٹی ہے، پر اس نے اپنا راز نہیں کھولا۔ میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا وہ برائی پہ اتنا ثابت قدم ہے، میں نیکی پہ کیوں نہ ثابت قدم ہو؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل کو فتنہ خلق قرآن میں عباسی خلیفہ نے گرفتار کرایا تھا۔ اس وقت کچھ فلسفی ذہن کے لوگوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مجید کا کلام نفسی جو ہے وہ مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات بھی اللہ کی صفات بھی یہ قدیم ہے، اللہ کی صفات مخلوق نہیں، اللہ کی صفات قدیم ہے۔ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، اس میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا، صرف آسان ترین لفظوں میں تشریح کر رہا ہوں۔ اگر قرآن کو مخلوق مان لیتے تو پھر اس کا فنا ہونا بھی اور اس کا دنیا سے ناپید ہونا بھی ماننا پڑتا، اس لیے کہ مخلوق کو موت آتی ہے، بعد میں وہی خلیفے کہتے کہ چلو اب قرآن کو ختم بھی کر دو یہ مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن کا جو کلام نفسی ہے وہ مخلوق نہیں، اس پر وہ قائم رہے۔ عباسی خلیفہ آپ کو روزانہ کوڑے مرواتا ہے، آپ فرماتے ہیں جب مجھے جیل میں کوڑے مار کے وہ پوچھتے کہ بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا نہیں، میں کہتا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفتیں مخلوق نہیں قدیم ہیں۔ اس دوران جب وہ مجھے روز کوڑے مارتے تھے یہ ڈاکو بھی جیل میں تھا، اس کو بھی بڑا انہوں نے مارا لیکن اس نے اپنا راز نہیں دیا۔ تو میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا وہ برائی میں اتنا ثابت قدم ہے تو نیکی پہ کیوں نہیں ثابت قدم رہتا؟ میرا سارا مضمون ایک جملے میں سمٹ کے آ گیا ہے، ثابت قدم تو ہم سارے ہیں، ثابت قدم ہم سارے ہیں، پر فیصلہ یہ کرنا ہے نیکیوں پہ ثابت قدم ہے یا برائیوں پہ ثابت قدم ہے۔ جب آپ توبہ کر کے توڑتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں میں برائیوں پہ ثابت قدم ہوں، میں نے 2 مہینے کے لیے برائیاں چھوڑی تھیں پر پھر آ گیا ہوں برائیوں کی طرف۔ جو توبہ کر کے توبہ توڑتا ہے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے میں برائیوں پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں نے برائیاں چھوڑی نہیں، میں برائیوں پہ ثابت قدم ہوں، اور جو توبہ کر کے اس پہ قائم رہتا ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے میں نیکیوں پہ ثابت قدم ہوں۔ اب دل تھام کے بتائیں کن لوگوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، برائیوں پہ ثابت قدم رہنے والے یا نیکیوں پہ ثابت قدم رہنے؟ سوچ لیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر توبہ کر کے توڑیں گے، جس وقت توبہ توڑ رہے ہوں میرا یہ جملہ یاد رکھ لیں، اس وقت آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں میں برائیوں پہ ثابت قدم ہوں، میں گناہ پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں نے گناہ چھوڑے نہیں، تھوڑے سے لیے رکا تھا، مہینے 2 مہینے کے لیے توبہ کی، رمضان آیا تھا نیکیاں کر لی ہیں، شوال میں پھر وہی کام شروع کر دی۔ یہ بات کا اظہار ہے کہ میں برائیوں پہ ڈٹا ہوا ہوں۔ وقفہ درمیان میں آ جائے کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی کسی بزرگ کے آسان پہ بھی چلا جاتا ہوں، پر میں برائیاں چھوڑی نہیں، میں برائیوں۔ اب دل تھام کے سنے ہے جس نے برائی کی تو پھر چھوڑی نہیں ڈٹا۔ امام بلال حبشی ثابت قدم رہنے والوں میں کھڑے ہوں گے۔
گے. اور ثابت قدم کون ہیں؟ ثابت قدم مومنین ہیں، ثابت قدم صالحین ہیں، ثابت قدم اولیاء کاملین ہیں، ثابت قدم تابعین ہیں، ثابت قدم نبی کے صحابہ اور اہل بیت ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ نے کلمہ پڑھا، ماموں نے کہا عمر کلمہ چھوڑ دو، مکے کے سردار دشمنی کریں گے، تم مشرکین مکہ کی دشمنی برداشت نہیں کر سکو گے. حضرت فاروق اعظم کی ثابت قدمی دیکھیں. سیرت ابن اسحاق کی یہ روایت ہے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میرے ماموں، یہ مکے کے کافر سردار میری آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر سکتے ہیں، میری ہڈیوں سے گودا نکال سکتے ہیں، میرے جسم سے کھال کو جدا کر سکتے ہیں، پر عمر کے ہونٹوں سے رسول اللہ کا نام نہیں جدا کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. صحابہ کرام نیکیوں پہ قائم رہے، ثابت قدم رہے. حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، جس صبح آپ کی شہادت ہوئی ہے اس دن فجر کی اذان بھی حضرت علی نے پڑھی، اور اذان فجر پڑھنے سے پہلے حضرت علی سحری کے وقت کو مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے اے سحری کے وقت بتا، علی کی زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی آئی ہے جب تو آیا ہو اور مجھے سویا ہوا پایا ہو. اے سحری کے وقت بتا، علی کی زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی آئی ہے جب میری نماز تہجد قضا ہوئی. ثابت قدمی صحابہ کرام کی سنت. جو ثابت قدمی کا اظہار کرے گا، نیکیوں پہ قائم رہے گا، وہ صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، وہ اولیاء کاملین کے طریقے پہ چل رہا ہے، وہ سلف صالحین کے طریقے پہ، جن کے راستے پر چلنے کی نماز میں وہ دعا مانگتا رہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جو نیکیوں پر قائم رہا وہ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چل رہا ہے، اور جس نے نیکیوں پر ثابت قدمی نہ اپنائی بلکہ گناہوں پر ثابت قدم رہا، توبہ کی توڑ دی پھر گناہ شروع کر دیے. جس نے گناہ نہیں چھوڑے، گناہوں سے منہ نہیں پھیرا، اپنی توبہ پہ قائم نہیں رہا، وہ ان لوگوں میں ہے جو مغضوب ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ ان لوگوں کے راستے پہ چل رہا ہے جنہوں نے شیطان سے دوستی لگا لی، جنہوں نے فکری اور عملی گمراہی کو بنا لیا. گناہوں پر قائم رہنے والا شخص ان لوگوں کے راستے پہ چل رہا ہے. بعض لوگ ایک درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، کبھی نیکیاں کبھی گناہ، کبھی نیکیاں کبھی گناہ. او کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دوہاں کراندا سانجا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. نیکیوں پر جو ثابت قدم رہتا ہے وہ ان لوگوں کے راستے پہ چل رہے جن پہ اللہ راضی ہو گیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو لیکن باقاعدگی سے کیا جائے، ثابت قدمی سے کیا جائے. اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ قائم رہے، ان کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. تو اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے یہ ایک جملہ یاد رکھنے والا ہے کہ ثابت قدم تو ہیں سارے، پر کچھ برائیوں پہ ثابت قدم ہیں، کچھ نیکیوں پہ ثابت قدم ہے. جو اپنی توبہ قائم رکھتا ہے وہ نیکیوں پہ ڈٹا ہوا ہے، اور جو اپنی توبہ توڑ دیتا ہے وہ توبہ توڑتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہا ہے میں گناہوں پہ قائم ہوں.
آپ کہیں گے کہ میں ساری گفتگو اس کی فضیلت اور اہمیت پر ہی نہ کروں، بلکہ کوئی ایسا طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں جس سے توبہ پر استقامت نصیب ہو۔ اس کے لیے میں نے چوتھے سپارے کے پہلے رکوع میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ توبہ پر قائم رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی ضرورت و اہمیت تو ہمیں پتہ چل گئی کہ اگر توبہ پر قائم نہیں رہتے تو شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ خود ہی مذاق کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر توبہ پہ قائم نہیں رہتے تو گویا برائیوں پہ ثابت قدم ہے۔ اہمیت تو ہمیں پتہ چل گئی کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور پھر اس توبہ پہ قائم بھی رہنا چاہیے، اس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ لیکن کون سا طریقہ اختیار کریں کہ جو توبہ کی ہے اس پر ہم قائم رہیں؟ حضور کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے یہاں دو قبیلوں میں اکثر لڑائی رہتی، اوس و خزرج۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان اختلاف تھا، لیکن حضور تشریف لائے، قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اوس و خزرج آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئیں۔ حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا اور حضور کی تعلیمات سے اور فیضان نبوت سے اوس و خزرج کی وہ پرانے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اب ایک صف میں کھڑے ہو کے کاندھے سے کاندھا ملا کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن ایک جگہ پہ ایک گھاٹی میں اوس و خزرج دونوں قبائل کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اتفاق اور محبت کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہاں سے ایک یہودی گزرا، شاش بن قیس۔ اس نے سوچا کہ اگر اوس و خزرج کا یہ اتفاق قائم رہا تو پھر اسلام طاقت پکڑے گا، کیوں نہ میں ان میں دوبارہ اختلاف کا بیج ڈالوں۔ وہ آیا، دوست بن کے بیٹھا، یہودی تھا، اس نے پرانی باتیں شروع کر دیں اور پھر اس تعصب کو ہوا دی اور اوس و خزرج کو آپس میں لڑانے کا راستہ بنا دیا۔ اور وہاں بیٹھے ہی پھر وہ دونوں قبیلے اٹھے، تلواریں نکال لیں۔ پرانی باتیں یوں ابن قیس نے شروع کی کہ اوس و خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو گئے، تلواریں نکال لی۔ یہ خبر حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور تشریف لائے۔ حضور تشریف لائے تو وہ صحابہ نے تلواریں جو آپس میں لڑنے کے لیے نکالی تھیں وہ نیچے جھکا لی ہیں، اور خالی تلواریں ہی نہیں جھکی، سر بھی جھک گئے۔ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں تو اوس و خزرج دونوں قبائل نے تلواریں بھی نیچے کر لی اور سر بھی جھکا لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائی، اپنے ارشادات پڑھ کے سنائے، اور اپنے ارشادات سنانے کے بعد فرمایا کہ تمہیں تو اللہ نے بڑا اعزاز بخشا، اپنے آخری نبی کا صحابی ہونے کا شرف بخشا، تم نے پھر ایک دوسرے کے لیے تلواریں نکال لیں۔ احادیث میں آتا ہے وہ اوس و خزرج کے لوگ جو آپس میں لڑنے کے لیے تیار تھے، تلواریں پھینک کے روتے ہوئے ایک دوسرے کے بغل گیر ہو رہے ہیں، اور حضور یہ منظر دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ وہ جو باہم ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے وہ روتے ہوئے ایک دوسرے کو بغل گیر ہو رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں غلطی میری تھی تم مجھے معاف کر دو۔ دوسرا کہتا ہے نہیں غلطی میری تھی تم مجھے معاف کر دو۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کس طرح اس بات کا انکار کر سکتے ہو۔ ایمان پر ثابت قدمی کو بیان کیا جا رہا ہے۔
حال